ہے ایسے ضدی مشرک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ماننے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ ایسوں کو پوجتے ہیں ما لا يضرهم ولا ينفعهم، جو ان کو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں یہ جو مردے ہیں نا، هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو بابے ہیں ہمارے، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ ہم جب جا کر ان کو پکارتے ہیں، اے بابا میری تیرے اگے تے تیری جیندے بھی اگے مینوں تو 6 کلو دا پتر چاہیے، اور اے بابا لے گڑ دی روڑی دے پتراں دی جوڑی۔ اس قسم کی جب ہم کرتے ہیں تو ہم ہیں سر سے لے کر پاؤں تک غنے غار اور ہیں پلیت، وہ ہماری سنتا نہیں اور ان نیکوں کی موڑتا نہیں۔ یہ جس کو یہ بھی سمجھنے کہ اللہ تو شیطان کی بھی نہیں موڑی تھی، شیطان نے جس نے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا میں نہیں سجدہ کرتا، اس نے بھی مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ، اللہ نے اس کو بھی دعا سن بھی لی تھی، قبول بھی کر لی تھی۔ تو اشرف المخلوقات انسان ہے، تو گناہ گار ہے، تو کیا ہوا؟ وہ غفور الرحیم کس کے لیے؟ غفور الرحیم تو گناہ گاروں کے لیے۔ کوئی گناہ ہوگا تو وہ معاف کرے گا نا، وہ جو معاف کرنے والا ہے، تو معاف تو اس کو کیا جاتا ہے جس کے پلے گناہ ہو، جس کے پلے گناہ ہی نہ ہو اس کے لیے تو وہ غفور الرحیم نہیں ہے۔ غفور الرحیم ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے، اور تو کہتا ہے میری سنتا نہیں، کیا مطلب؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں شیطان سے بھی برا ہوں، یعنی جو اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، وہ در حقیقت یہ مان رہا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اور ابلیس سے بھی زیادہ نجس اور پلیت ہے، کیونکہ شیطان کی تو اللہ نے سن لی تھی، اس کی نہیں سن رہا، تو یہ شیطان سے بھی گیا گزرا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، مردے نہیں سنتے۔ آپ کسی مرے ہوئے کو کہیں کہ میری سفارش کر، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پہاڑ میں کھڑے ہو کر آواز لگا رہے ہیں اور آپ کی ہی آواز آپ کو بار بار ہٹ ہٹ کے سنائی دے رہی ہے، یہ آپ کی اپنی آواز کی باز گشت ہے۔ کوئی بھی مرا ہوا انسان جو اس دنیا سے اپنا زندگی کا وقفہ گزار جاتا ہے، جو اس کی مدت اجل تھی 60 70 100 40 50، وہ اس نے گزار لی، اب وہ اس جہان میں نہیں رہا ہے، تو اس جہان والے کو اس جہان میں کھڑے ہو کر پکارنا اور یہ کہنا کہ وہ ما فوق الاسباب غائبانہ میری دعا سنے گا اور میری سفارش کرے گا، یہ بہت بڑا شرک ہے، اور اس شرک کے ہوتے ہوئے انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ انسان کے اپنے دھڑے اور فرقے فلاں جی حیاتی ہے، فلاں مماتی ہے، فلاں اہل حدیث ہے، فلاں بریلوی ہے، چھوڑو ان سب فرقوں کو، اللہ کی کتاب کی سنو اور پیغمبر کریم کی سنت کی سنو۔ صرف یہ دیکھو، یہ سمجھنا کہ میرے استاد چونکہ اہل حدیث ہیں تو اس لیے میں اہل حدیث ہوں، میرے استاد چونکہ مماتی ہیں تو میں اس لیے مماتی ہوں، میرے استاد حیاتی ہیں تو اس لیے میں حیاتی ہوں، یہ بے وقوفانہ طرز ہے۔ یہ اس چیز قرآن صاف سیدھی بات کرتا ہے، یہ حیاتی مماتی بریلوی دیوبندی، یہ ہم قرآن صاف سیدھی بات کرتا ہے، مردے نہیں سنتے۔ اور فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تو پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، تیری طرح بندے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں، اور قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، اور قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اور قرآن کہتا ہے وہم من دعائہم غافلون، اور قرآن کہتا ہے ان کنا عن عبادتکم لا غافلین، اور قرآن کہتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ ترجعون۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ کان نہیں سن سکتے، یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ زبان نہیں بول سکتی، اس لیے کہ یہ جو عقیدہ انہوں نے مشرکین مکہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے ہمارے یہ جو بزرگ ہیں، کسی کا کوئی فوٹو بنا کے رکھے یا کسی کی قبر پہ سجدہ کرے، کسی کا فوٹو لکڑی کا بنائے یا سونے چاندی کا، اس لیے کہ اس فوٹو کے آگے میں جھکوں گا تو یہ جو صاحب تصویر ہے اس کی روح اس کے اندر آ کے کرنٹ لگائے گی، تب یہ میری آواز سنے گا۔ یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، اور یہی عقیدہ آج کے مشرکین کا ہے کہ ہم قبر پہ جائیں گے تو اس بے جان جسم کے ساتھ روح کا تعلق جڑے گا اور تب یہ ہماری آواز سنے گا۔ میں کہتا ہوں مکے کا مشرک تو سامنے کھڑے ہوئے بت کو پکارتا تھا نا، بھئی اس کے ساتھ روح کا کرنٹ لگتا ہے ہمارے بابے کا، لیکن یہ جو آج کا مشرک ہے یہ کمال کا مشرک ہے کہ منوں من ہزاروں من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے مردے اور ہڈیوں کو، ان کو بھی کہتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ میری سن رہا ہے۔ یہ اس سے بڑا مشرک ہے، اس سے بڑا کھوتا ہے، اس سے بڑا بے وقوف ہے۔ یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے۔ اچھا اگر سفارشی ہوتے تو اللہ بتا نہ دیتا کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں؟
تو کیا تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جس کو وہ خود نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ یعنی مطلب کیا ہے؟ لا یعلم یعنی وہ شے لا یوجد فی السماوات والارض، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز اللہ کے علم میں نہیں اس کا وجود ہی باطل ہے. تو بما لا یعلم بما لا یوجد فی السماوات ولا فی الارض، ایسی چیز کے بارے اللہ کو بتانا چاہتے ہو جس کا وجود ہی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بلند ہے ان چیزوں